تاریخ پاکستان میں آج ہم بات کریں گے کہ بھٹو کے آخری بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت واقع کس طرح ہوئی۔ ناظرین، 19 اکتوبر 1993 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو اس وقت ان کے بھائی اور امی ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے اختلافات کے پیچھے سب سے بڑی وجہ سیاست تھی۔ جی ہاں ناظرین، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو میں سیاسی اور نظریاتی اختلافات ہو گئے۔ مرتضیٰ بھٹو ضیاء الحق کے فوجی دور میں اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور جبکہ بے نظیر نے بولا تھا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج۔ مرتضیٰ بھٹو نے الذوالفقار نام سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ جی ناظرین، یہ وہی تنظیم ہے جس پر 1981 طیارہ اغوا کرنے کا الزام لگا تھا۔ 2003 میں جب کچھ بھی ثابت نہ ہوا تو الذوالفقار کو اس کیس سے باعزت بری کیا گیا۔ ناظرین، بے نظیر 1993 میں وزیر اعظم بنی تو مرتضیٰ بھٹو شام میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یوں مرتضیٰ بھٹو نے واپس وطن آنے کا فیصلہ کیا۔ 2 نومبر 1993 کو مرتضیٰ بھٹو کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا تو اسے لینڈ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ مرتضیٰ بھٹو دوسری فلائٹ پکڑ کے واپس دبئی چلے گئے اور وہاں دوسری فلائٹ پکڑ کر واپس آئے۔ اس بار ان کی فلائٹ کو لینڈنگ ہی نہ کرنے دیا گیا۔ طیارہ فضا میں مسلسل چکر لگا رہا تھا مگر ان کی لینڈنگ نہ ہو پائی۔ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے پیراشوٹ دیں، میں وہ پہن کے چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ آخرکار طیارہ لینڈ ہوا۔ طیارے کی لینڈنگ کے فوراً بعد مرتضیٰ بھٹو کو جیل میں قید کیا گیا۔ ناظرین، تو قصہ اس طرح تھا کہ بہن پاکستان کی وزیر اعظم تھی تو بھائی جیل میں تھے۔ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بے نظیر کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ چودھری شجاعت نے الزام لگایا کہ یہ ایک ڈرامے بازی ہے، مرتضیٰ کو 2-3 مہینوں میں رہا کیا جائے گا۔ اس وقت میر مرتضیٰ بھٹو سندھ اسمبلی کے رکن تھے، ان کو حلف بھی اٹھانا تھا۔ ناظرین، 18 ستمبر کو جب مرتضیٰ بھٹو کا جنم دن تھا تو اس وقت بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو کال کر کے جنم دن کی مبارکباد پیش کی۔ شاید ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ ان کی یہ بات آخری بات ہوگی۔ ناظرین، مرتضیٰ بھٹو جب جلسے کے بعد واپس اپنے گھر آ رہے تھے تو ان کی رہائش گاہ کے قریب پولیس نے ان کی گاڑی کو روک لیا۔ آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور بعد میں خاموشی ہوئی۔ خاموشی ہونے کے بعد وہی ہوا جس کا آج تک سراغ نہیں لگ سکا۔ جی ہاں ناظرین، خاموشی ہونے کے بعد ایک گولی چلی۔ وہ گولی چلنے کے فوراً بعد دونوں گروپ میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ ختم ہونے کے بعد جب دیکھا گیا تو میر مرتضیٰ بھٹو کو 5 گولیاں لگ چکی تھی، جبکہ ایک گولی انہیں گردن سے چھوتے ہوئے نکل گئی۔ ناظرین، موقع واردات پر 55 منٹ میر مرتضیٰ بھٹو زخمی حالت میں تھے، کوئی بھی انہیں اسپتال لینے کو تیار نہیں تھا۔ جب 55 منٹ گزرے تو انہیں قریبی ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ 1.5 گھنٹے گزرنے کے بعد مرتضیٰ بھٹو کی بیوی غنوہ اور بیٹی فاطمہ جب ہسپتال پہنچی تو بھٹو کا آخری بیٹا آخری سانسیں گن رہا تھا۔ ناظرین، بھٹو صاحب کے آخری بیٹے 12 بجے کے بعد خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ 2 دن پہلے مرتضیٰ کی سالگرہ تھی اور 2 دن بعد انہیں قتل کیا گیا۔ 21 سپتمبر کو بھٹو کے آبائی خاندان کے قبرستان میں میر مرتضیٰ بھٹو کو دفنایا گیا، جبکہ اسد زرداری سمیت کوئی بھی وزیر جنازے میں شریک نہ ہو پایا۔ یوں بھٹو کے آخری بیٹے کا آخری دیدار کرتے ہوئے لوگ زارو قطع روتے رہے
اور اپنے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے لگاتے رہے اور یہ بولتے رہے کہ بھٹو صاحب آج آپ کے آخری بیٹے کا قتل ہو چکا ہے، آج پاکستان سمیت سندھ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔